میرے بچپن میں ہمیں جو مجھے یاد ہے سب سے بڑا فن محلے کی لڑکیوں کا ہوتا تھا. روزداری کا چارم یہ ہوتا تھا کہ ہر محلے میں مطلب ہمارے گھروں سے لے کے لڑکیاں شام کو افطار کے بعد یا میرے خیال میں عشاء کے بعد جمع ہو کے رف وغیرہ وہ تو خیر ہر ایک کا تھا کہ آپ جمع ہو کے رف گاتی تھی. وہ پورا محلہ سن لیتا تھا. اور یہ اتنا افطاری کے بعد ہی، ہم اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اور میں خان کا محلہ میں پیدا بھی ہوں پلا بھی ہوں. ہم سیر خان سے زیادہ وہاں ایک گھنٹی بیل ہوتی تھی جیسے ٹیمپل بیل کی طرح، وہی بجاتی جاتی تھی. تو ہمیں لگتا تھا کہ سیر خان شروع ہو، سحری شروع ہو جائے گی بیل، اس کے بعد دوسری گھنٹی ہوگی تو بند ہو جائے گا. پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. تو اب زمانہ بدل گیا ہے. وہ سحر خان جو ہے وہ ایک ضرورت تھی. اب وہ ضرورت سحر خان کی رہی ہے، روزہ دار کی نہیں رہی. یہاں یہ ہمیشہ یہاں رہا ہے. یہ ہمیشہ میرے بچپن میں بھی یوں ہی افطاری کا اعلان ہوا کہ مغرب کی نماز جیسے کوئی چیز بھاگ جائے. آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ سب ناظرین کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آپ سب واقف ہے رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم یہ سیزن لے کر آئے ہیں آپ تک رمضان کے حوالے سے دیگر معلومات لے کر. اور آپ جانتے ہوں گے کہ ابھی تک کے شماروں میں ہم نے بات کی ہے کئی پہلوؤں پہ، وہ طبی پہلو ہو، سماجی پہلو ہو یا وہ مذہبی پہلو ہو، اس پر بھی ہم نے بات کی ہے. لیکن آج جو ہے، آج کا جو شمارہ ہے، آج ہم بات کریں گے رمضان کے حوالے سے اور اس کی جو کلچرل ایسنس ہے، تہذیب اور تمدن جو کشمیر کا رہا ہے خصوصاً رمضان کے مہینے میں، اس کے حوالے سے. تو اسی سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے آج انٹیکٹ کشمیر کے کنوینر اینڈ موسٹ پرومیننٹ کلچرل ہیریٹیج کنزرویشنسٹ محمد سلیم بیگ صاحب کو. سلیم صاحب، آپ کا اس شمارے میں خیر مقدم. شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے شمالیت کی. تو سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گی، چونکہ رمضان ہے، یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے. اس میں انسان خود کو بدلتا ہے، صبر کرتا ہے، ایک طریقے سے ایک تبدیلی آ جاتی ہے انسان میں. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کشمیر میں جو ہے رمضان کا ایک اپنا کلچرل ایسنس ہوتا، پہلے بھی اور آج بھی. آپ کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں؟ ہاں، اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا ڈائریکٹ جواب دوں، میں تھوڑا سا زاویہ بدلنا چاہ رہا ہوں. فیسٹیول کیا ہوتا ہے، تہوار کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تہذیب کا انسٹرومنٹ ہے، کلچر کا انسٹرومنٹ ہے، جس کو ثقافت کا انسٹرومنٹ اب بولتے ہیں. جی. اب یہ انسٹرومنٹس مختلف طریقے کے ہوتے ہیں اور ہر سماج میں ہوتے ہیں، ہر کلچر میں ہوتے ہیں، اور وہی اس کلچر کو اب یہ تاریخ میں مختلف طریقوں سے ٹریٹ کیا گیا ہے. اور مختلف کلچرز نے اپنے ایک انداز میں اس کو پرویا ہے. اب جہاں تک رمضان کا تعلق ہے، جس کی ابتدا روزوں سے ہوئی ہے، اور جو ہمارے علاقے میں جس روٹ سے یہ آیا ہے وہ مذہبی روٹ ہے، اسلامک روٹ ہے. مگر عرب میں یہ پری اسلامک ہے. پہلے بھی روزے رکھے جاتے ہیں. عرب میں کیا، لیوانٹ میں، اس میں آپ دیکھیں گے ہر تہذیب میں روزوں کا جو ایک بڑا ایک اہم ایک رول رہا ہے. اور وہ رول رہا ہے سماج کی سختیوں کو کم کرنے کا، سماج کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کا، اور اس پیچیدگیوں کو ایسے پروسیس کرنا کہ وہ ایک آسانی کا ذریعہ بن جائے. یہ فیسٹیول ہوتا ہے. اب فیسٹیول طریقے ہوتے ہیں کیسے مناتے ہیں آپ. وہ ہر علاقے کا اپنا لوکل رنگ رہے گا، بہرحال لوکل رہے گا. اور آج کا زمانہ اب انفارمیشن کا زمانہ ہے. یہاں بیٹھ کے آپ کوئی بھی پتہ چلتا ہے کہ 1000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر دور کیا ہوتا ہے. ہم نے جب شروع کیا ہے، جب میں اس
दर्जे पे पहुंचा हूं कि मैं ये समझ लूं ये फिनोमेना क्या है, तब ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं, हमें नहीं पता होता था। हमें सिर्फ ये पता होता था कि कितने बजे किस इलाके में रोज़ा खोला जाता है, उसके अलावा हमें बाहर का कुछ पता नहीं था। इसलिए लाजमन जब एक मजहब, एक नज़रिया हमने अडॉप्ट किया, हमने उसकी कल्चरल मूविंग्स भी अडॉप्ट की, मगर उसका लोकल कलर जो है, लोकल रंग जो है, उसके बगैर ये फेस्टिवल यहाँ नहीं पनपता। पनपने की बात अलग रही, यहाँ ये एक्सेप्ट भी नहीं होता। ये एक पराया एक अमल लगता हमको, एक प्रोसेस लगता जो हमारा नहीं है। तो ओनरशिप कैसे बनती है? ओनरशिप ऐसे बनती है जब उसको आप लोकल, रीजनल या अपना एक जाती रंग या कलेक्टिव जाती रंग ना दें। वही एग्जैक्टली रमजान के साथ रंग में ना ढले, हाँ, अपने रंग में ना रंगे। वही एग्जैक्टली इस्लाम में के रूट से कश्मीर में इसका रंग लोकल ला गया, और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होता गया होगा। मैं कुछ पिछले 20-25 साल से, जब से टेक्नोलॉजी आ गई, जब दुनिया एक गांव बन गया, ग्लोबल विलेज बन गया, उससे पहले इसका रंग बिल्कुल लोकल था। और हमारी खुशकिस्मती ये है, या मुझे तो लगता है कभी कभी ये अजाब भी है कि हमने वो दिन भी देखे हैं, ये दिन भी देख रहे हैं। मगर मैं ये बताऊंगा आपको कि ये हमें उन दिनों यही लगता था कि ये हमारा अपना इलाकाई रंग है, इसमें ये जो पाकीज़गी है वो हमारे दीन की है। इसमें जो हमारे ज़ाती तजुर्बात हैं वो बहरहाल ज़ाती तजुर्बात ही रहेंगे जी, वो अलग से नहीं हटेंगे जी। मगर ये अडॉप्ट इसलिए हुआ कि इसका लोकल रंग आ गया, वो इसलिए लोकल एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं, लोकल ओनरशिप आ गई। वो ओनरशिप तब आ गई जब हमें लगा कि ये एक ऐसा अमल है जो मेरा अमल है। अब कल्चर में मुख्तलिफ चीज़ें हो रही, इबादत का तो बहरहाल अहम दखल है उसमें। इबादत में तीनों चीज़ें शामिल हैं। इबादत में एक जो फिजिकल इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत में परहेजगारी भी शामिल है। सही बात। जब खाना डिनाई करते हैं आप, तो ये एक मकसद के लिए करते हैं, एक पर्पस के लिए करते हैं। वो भी थी, वो मकसद भी था उसके पीछे। और कश्मीर में मेरे ख्याल में नया नहीं था ये, यहाँ पैटर्न्स और रोज़ादारी का एक था अंसर यहाँ। हमारे प्री इस्लामिक मज़ाहिब जो यहाँ थे उनमें भी एक रोज़ादारी का अंसर था, अपना तरीका था अपना। तो कश्मीर में ये अमलगमेशन एक खूबसूरत इम्तिजाज बन गया। और खूबसूरत इम्तिजाज इसलिए बन गया कि यहाँ सोसाइटी के मुख्तलिफ दर्जों पर मुख्तलिफ दर्जे के ऐसे अमल थे, ऐसे प्रोसेसेस थे जो ना, जैसे मैं बताऊं आपको, मेरे बचपन में हमें जो मुझे याद है, सबसे बड़ा फन मोहल्ले की लड़कियों का होता था। रोज़दारी का चार्म ये होता था कि हर मोहल्ले में, मतलब हमारे घरों से लेके लड़कियां शाम को इफ्तार के बाद या मेरे ख्याल में इशा के बाद जमा होके रुफ वगैरह, वो तो खैर हर एक का था कि आप जमा होके रुफ गाती थी, और पूरा मोहल्ला सुन लेता था। और ये इतना इफ्तारी के बाद ही, हम उससे पहले नहीं होता था, इफ्तारी के बाद ही होता था। तो ये इवेंट हमें बच्चों को लगता था हम वो देखने जाते थे, हमारे लिए रोज़दारी वो थी। अच्छा, उन दिनों ये भी था कि मसाजिद में ज़्यादा लोग नहीं जाते थे जैसे आज जाते हैं। अच्छा, तो ये मस्जिदों में जाने का मतलब ये था कि तरावी पढ़ेंगे, बड़ा इवेंट कोई लगता था। इसका मतलब इबादत भी फी ज़ात ही मानी में भी और ज़ाहिरी सूरत में भी एक अलग दर्जे की होती थी, जो आज आम हो गई। तब ये कुछ स्पेशल इसके रंग थे जो हम फील करते थे। और दूसरी बात ये कि ये खैरात का जो अमल है कश्मीर में बड़ा वाज़ेह होता था, खिलाना पिलाना, जो अब कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। यहाँ अब पैसा वैसा कश्मीरी के पास आ गया, ज़कात भी देते हैं, बाकी खर्चे भी करते, तब उतना नहीं होता था। तब सबसे बड़ा मामला ये होता था, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे तो उसके साथ साथ एक अट्रैक्शन भी होती थी, वहाँ थोड़ा खाने वाने के लिए मिल जाता था, वो बड़ी बात होती थी। तो कहने का मतलब एक लोकल रंग मिजाज में आ गया था, और हमारी जो कल्चरल मूडिंग्स है वो एक्सप्रेस होती थी फेस्टिवल के जरिए। ये पाकीज़गी का फेस्टिवल था, वो अपनी जगह बात है, और फेस्टिवल फी ज़ाती था, उससे अलग नहीं देखा जाता था। अब मुझे लगता है अब ये मामला मुख्तलिफ हो गया है। जो मैं पिछले कुछ
डेकेड्स में देख रहा हूँ, लगभग 3 डेकेड्स में देख रहा हूँ मैं। अब इबादत का दखल ज़्यादा आ गया है, बाकी जो हमारी अपनी रीजनल इसकी फ्लेवर थे वो बड़े कम हो गए हैं, सेलिब्रेशन के फ्लेवर कम हो गए हैं, वो एसेंस नहीं रहा, वो मज़ा नहीं रहा। मज़े की बात नहीं, कुछ लोग तो जो ये करते हैं उनको तो मज़ा आता ही होगा, हमें लगता है कि बदल गया है, मतलब जायका बदल गया है, जायका बदल गया है, वो फर्क मुझे लगता है। और ये दूसरी बात है, यहाँ बुजुर्ग के लिए, जवान के लिए, बच्चे के लिए अलग अलग मायने था सियाम का। पार्टिसिपेशन 100% थी, मगर एक बच्चे के लिए रमजान का मतलब कुछ और होता था। आपकी उम्र की लड़कियों के लिए भी अलग था, फिर बुजुर्गों के लिए भी अलग था, उसमें शक की बात नहीं है। हर लेवल और हर एज, हर तबका इसको एक नए अंदाज में, अपने अंदाज में कर, अब थोड़ा होमोजेनाइजेशन होने लगा है, थोड़ा नहीं कि एक दर्जे में बहुत होमोजेनाइजेशन हो गया, मुझे फर्क लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत है या वो ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप कल्चरल इसको देखते हैं, सकाफती तौर पर देखते हैं, ये कोई मस्बत अमल नहीं है जो हो गया है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि इसमें जब किसी ह्यूमन एक्टिविटी में आप सेलिब्रेशन का और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का, जज्बाती इन्वॉल्वमेंट का अमल दखल कम होता देखते हैं, तो उसमें सर्वाइवल का पर असर पड़ता है। तो वो देखना चाहिए हमको। और बहरहाल किसी मजहब में सख्ती नहीं होती, सख्ती फिजाती आदमी का अपना सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होता है। तो मुझे लगता है कश्मीरी जो हमसे पहले जनरेशन वो ये समझते थे कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं, ये सख्ती एक इबादत है। अब मुझे लगता है कि मैं गुस्सा भी देखता हूँ लोगों को, आपकी तरफ देख के, दूसरी तरफ देख के, तो उस एंगल से या उस जाविये से अब कम देखा जा रहा है। वो भी मैंने देखा। ज़िमरन में ये भी बता दूं आपको, मैंने सऊदी अरब बुनियाद है रोज़दारी की, उनका जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये उनका अपना एक सकाफती प्रोसेस है, उनका ये सेलिब्रेशन है रोज़ेदारी। अगर आप देखेंगे वो कैसे रमज़ान का महीना कैसे गुजारते हैं, उसको ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ तो उसका कुछ भी नहीं होता उसका असर। तो मुझे आज भी लग रहा है कि जहाँ से इसकी इब्तदा हुई है, इस फेस्टिवल की, त्योहार की, इस सेलिब्रेशन की या इस इबादत की, वहाँ इसका असली रंग हमसे बेहतर है। मैं तकाबली अंदाज से मुकाबलतन बात कर रहा हूँ, हमसे बेहतर है। हमें भी चाहिए कि हम ये देख लें कि इसको लोकलाइज कैसे करें और हर आबादी के, हर लेवल के, हर सेक्शन के, हर तबके ख्याल के लिए इसका एक्सेप्टेंस जो पहले था वही बहाल हो। So we are not cherishing it the way we used to. We used to. Okay. And not only we used to, we needed to. We needed to. Yes. आखिर सर्वाइव कैसे कर गया? शक्तियाँ सर्वाइव नहीं करती हैं, नेगेशन सर्वाइव नहीं करता है। सर्वाइव तब करता है जिसमें पॉजिटिविटी हो। मुझे लगता है पॉजिटिविटी कम हो गई। तो सलीम साहब मुझे बता दीजिए कि जो रोज़ेदारी है, इसका सबसे अहम हिस्सा होता है सहरी। जब सुबह हम शुरू करते हैं रोज़ेदारी से तो पहले हम सहरी खाते हैं, राइट? तो मुझे बता दीजिए जो आपका बचपन है या पहले अगर हम देखें कंपैरेटिवली, आपको क्या फ़र्क लगती है कि पहले कैसे रोज़ा रखा जाता था और आज कैसे रोज़ा रखा जाता था? या हमारी एक पुरानी रिवायत थी सहर खान की, ऐसो सहर खानेवान, आज हम देख रहे हैं वो भी काफ़ी कम हो गया है। ना ताचु वजह तिमन दोनों सहर खान फंक्शन वो हकीकतन आपको सहरी के लिए आपको उठाता था, जगाता था। आज तो अलार्म, आज शुनसु फंक्शन के पद गो रिडिक्यूल थे वह सहर खान 2:30 शुरू करान सुबह वह तेज मकलाव करान डिस्टर्ब निंद्र ते दिवान लोकन करने 4 बजे सहर खत्म कर 2:30 पे पका बे वक्त बे मतलब तिमन दोनों जिक्र से, एक तो वो सहर खान था, दूसरा अक्सर ज़ियारत में ना वो घंटी बजाई जाती थी। अब कश्मीरी ये सुनने में भी मुझे इत्तेफाक नहीं करता, मगर मैं खान का मोहल्ला में पैदा भी हूँ, पला भी हूँ। हम सहर खान से ज़्यादा वहाँ एक घंटी बेल होती थी जैसे टेम्पल बेल की तरह, वही बजाती जाती थी। तो हमें लगता था कि सहर खान शुरू हो, सहरी शुरू हो जाएगी, उसके बाद दूसरी घंटी होगी तो बंद हो जाएगा। पता नहीं था इन चीज़ों का। तो अब ज़माना बदल गया है। वो सहर खान जो है वो एक ज़रूरत थी,
اب وہ ضرورت سحر خان کی رہی ہے, روزہ دار کی نہیں رہی. تو پہلے روزہ دار کی ضرورت تھی جو اب کم ہو گئی ہے, اور خرابیاں ہو گئی ہیں, اسے بہت چیلنج جگاتا ہے جہاں جاتا ہے. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. تو مجھے بتا دیجیے, اب سحری کی بات کر ہی لی ہے تو افطاری کی بات میں کروں. آج تو کافی تبدیلی آئی ہے. لائک پہلے افطاری کا ایک اپنا سینس ہوتا تھا, آج بہت ڈفرینٹ ہے. آج تو خیر افطار پارٹیز ہوتی ہیں اور مذہبی لحاظ سے وہ بہت مختلف بھی ہوتے ہیں. تو آپ کشمیر میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں اس لحاظ سے؟ باہر کے علاقوں کے یہاں کے مقابلے میں جی بہت فرق ہے. کیا افطار سے صلی اللہ علیہ تحمل نہیں ہوتا, یہ لگتا ہے کوئی بجلی گرنے والی ہے. اگر آپ جہاں سے باہر جائیے, سعودی عرب میں جس کو مجھے خوش قسمتی سے موقع ملا ہے 2 بار سعودی عرب میں سیام کے دن گزار رہا ہوں, کوئی جلدی نہیں ہوتی, بالکل نہیں. مدینہ پاک کے افطار کے وقت افطاری یاد آتی ہے, بار بار یاد آتی ہے. جو ملتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہاں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو دسترخوان بچھایا جاتا ہے, اور دسترخوان بچھا کے آپ پانی, کھجور, تھوڑا سا کھانا وانا کھا کے پھر وہاں صفائی کر کے ایک آپ کو وقفہ ملتا ہے کہ آپ نماز کے لیے تیار کریں. تو غلط فہمی وہاں یہ بھی ہوتی ہے مجھے کہ وہ افطاری جلدی کرتے ہوں گے یہاں کے مقابلے میں, اس لیے ان کو وقت ملتا ہے, جو سچ نہیں ہے. یہاں یہ ہمیشہ یہاں رہا ہے, یہ ہمیشہ میرے بچپن میں بھی یوں ہی افطاری کا اعلان ہوا کہ مغرب کی نماز, جیسے کوئی چیز بھاگ جائے, ان کی نماز نہیں بھاگتی, ہمیں خطرہ رہتا ہے نماز بھاگنے کا. یہ میں نے ایک فرق وہاں دیکھا. دلی میں بھی, میں دلی میں رہا ہوں ایز اے ریزیڈنٹ, وہاں بھی اتنا نہیں ہے جتنا. مجھے پتا نہیں ہم کیوں اتنے بے قرار اور اتنی کیوں ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ ہم سے نماز چھوٹ جائے گی. پتہ یہ اسی ایک نماز کی یہاں یا نا بامبر ونان کاشر پہ تک چون بیٚیہِ کُنہِ زبٲنۍ منٛز بہت بہتر لفظ. یہ کیا چاہیے بامبر شام نماز یہ وچھنے میں خاص کر روزوں کے دنوں میں نہیں, عرب میں تو بالکل نہیں ہے. ویری ریلیکسڈ ایفیت ہے. دلی وغیرہ میں تھوڑا کم ہے. تو ٹھہراؤ اس میں ہونا چاہیے وہ نہیں, یہ نہیں یہاں کبھی نہیں, بچپن میں میرے نہیں رہا ہے. ہمارے یہ بامبر آسان آج سے بامبر آسان, یہ بڑا فرق. تو یہ ایک بڑی مثبت تبدیلی ہوگی کہ آپ اگر اس میں تھوڑا سکوت, سکون اور تھوڑا التزام رکھیں کہ 12-14 گھنٹے کا فاقہ ہے, 2-4 منٹ تو دے دیں گے, 5 منٹ دے دیں گے, وہ نہیں ملتے. ہم روزے داری کی بات کر رہے تھے, لیکن اگر ہم دیکھیں مارکیٹ کے لحاظ سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں جو مساجد ہیں یا بازار ہوتے ہیں یا گلیاں کوچے ہوتے ہیں یا بڑی بڑی جگہیں ہیں, استان وغیرہ ہوتے ہیں, ایک بہت وہ جوش و خروش سے لوگ خریداری کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی ایک تبدیلی آئی ہوئی ہے. جو پہلے ماحول ہوتا تھا, مطلب people used to cherish, go out and purchase things, اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت کم ہو گیا ہے. وہ خوشی نہیں رہی یا وہ دلچسپی نہیں رہی, مطلب افطاری کی تیاری کرنے میں یا سحری کی تیاری کرنے میں. آپ کو نہیں, آپ نے 2-3 چیزیں ملا لی اس میں. آپ نے پہلے کا خریداری کا جو معاملہ ہے, مجھے لگتا ہے وہ there is more economic that religion. yes. تب اکثر جب نئے کپڑے خریدے جاتے تو عید کے لیے ہی خریدے جاتے. اب ہر مہینے نئے کپڑے خریدے جاتے, تو اکثر میں ختم ہوا. آپ خود ہمارے بچپن میں بھی ہمارے پاس جوتے وغیرہ یا کپڑے جو ہے بچپن میں عید پر ہی آ جاتے تھے, 2 عیدیں اور مہینے.
اب جو بھی چیز خریدنی ہو اب تو خرید راؤنڈ دا ایئر ہے وہ بھی، اس کا ہماری اقتصادیات کے ساتھ تعلق ہے کہ ہمارا ایفلوئنس اس درجے کا آ گیا کہ وی کین افورڈ ٹو بائی کلوتھس 5 times a year. اس وقت 1 یا 2 بار خریدتے تھے. وہ ایک چیز میں شوق نہیں رہا لوگوں میں، اب وہ کیسے رہے گا. یہاں اکثر گھروں میں شکایت ہوتی ہے ہمارے بچے کچھ کھاتے نہیں. ہم کب ان کو موقع دیتے ہیں کہ دے وڈ فیل ہنگر؟ ہم موقع ہی نہیں دیتے. پہلے بچوں کو بھوک لگتی تھی، آج کے بچوں کو بھوک نہیں لگتی ہے. بایولوجیکلی دونوں سیم ہیں. تب ٹائم ملتا تھا اس کو، آج ٹائم ہی نہیں بچے کو. You never allow him to get that feeling of hunger. The same thing applies to روزہ also. Same thing applies to other ways of life. خریداری also. آپ موقع ہی نہیں دیتے انجوائے کرنے کا. وہ عید کی خوشی میں سب سے زیادہ اہم پہلو نئے کپڑوں کا. اب اس نے 2 مہینے پہلے بھی خریدا ہوتا ہے تو اس کے لیے نیا پن نہیں رہتا، جو مجھے لگتا ہے. ممکن آپ الگ نظریے سے دیکھتے ہوں گے اور لوگ الگ نظریے سے میں اس کا اقتصادیات کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں. ایکسائٹمنٹ اسی لیے کم ہو جاتی ہے. But do you think somewhere down the line جو ہمارا کلچر ہے، جو تہذیب ہے، it somewhere down the line sustains our religion as well? مجھے تو لگتا ہے کہ ہر مذہب کا بنیادی محرک جو ہے وہ ثقافتی کلچر ہی ہے. اور یہ کہنا کہ یہ ادر وے اراؤنڈ غلط ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ثقافت مذہب جو ہے یہ کلچرل انسٹرومنٹ ہے. بٹ کہیں نہ کہیں آج بیکاز نالج از ایکسیسیبل ٹو ایوری بڈی ناؤ ڈیز اینڈ وی ہیو لاٹ آف ایولیوشن ان ٹیکنالوجی آلسو، اینڈ آج اسکرول کرتے ہی آپ کے پاس ساری انفارمیشن آ جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں پیپل آر گیٹنگ مور اویئر آف تھنگس. تو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں وی آفن سی آن سوشل میڈیا آن اور پیپل جو علماء وغیرہ وہ کہتے ہیں دے کلیریفائی دیز تھنگس کی مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہم نے کلچرلی اڈیپٹ کی ہوتی ہے بٹ ہمارے ریلیجن میں نہیں ہوتی ہے، بٹ دے آر گیون دی ٹیگ دیٹ یہ ریلیجن میں ہے ہمارے. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ یہ معاملہ تھوڑا لمبا ہے، اس کا روزداری سے الگ آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایشو جو ہے یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ منسلک ہے، یہ روزداری کے ساتھ نہیں ہے. یہ تبدیلیاں آ گئی ہیں اس میں کیونکہ ان کو آڈینس ملتا ہے. پہلے ان لوگوں کو آڈینس نہیں ملتا تھا. جو اس میں میرے خیال میں آپ کا کہنے کا مطلب ہے اب سختیاں زیادہ لاگو کی جا رہی ہیں یا پروموٹ کی جا رہی ہیں کیونکہ ان کو آڈینس ملتا ہے. لوگ تو تب بھی تھے ایسے سوچنے والے، پر عام لوگوں کی طرح رہنا چاہتے تھے. انسان ایک بایولوجیکل اینیمل ہی نہیں ہے، انسان کی کچھ جذباتی ضروریات بھی ہیں. وہ اپنے جذباتی ضروریات اپنے ماحول کے دائیں بائیں دیکھ کے ہی لے لیتا تھا. تو اب یہ جو باہر کے انفلوئنسز ہیں، اور یہ ہے باہر کا انفلوئنس میں کوئی شک ہی نہیں، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کو آڈینس وائڈر آڈینس مل گیا. پہلے نہیں ملتا تھا. اپنے زمانے میں بھی ہمیشہ ایسی باتیں کرتے تھے لوگ، وہ تب سننے والے کم تھے. تب ہم آپس میں بات کر کے جو ہمارے لیے ٹھیک ہوتا تھا وہی کرتے تھے، اور جو بہرحال ٹھیک ہوتا تھا ہمارے لیے. اب آپ کو اپنا ٹھیک کیا ہوگا یا اپنا ایوالو کیا ہوگا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس لیے غلط لگتا ہے کہ باہر کوئی دیکھ کے اس کو کہتا ہے کہ اس میں آپ نے یہ غلطی کی ہے. پہلے غلطیاں نکالنے والے کم تھے. ذاتی تجربات پر، ذاتی عقیدے پر، ذاتی سہولیات کی بنیاد پر کچھ چیز تھی جس کو ہم ایک عبادت کہتے تھے یا ایک فالو اپ کرتے تھے یا دین کہتے تھے، جو بڑا اچھا ہوتا تھا. اب کوئی باہر کا ایلیمنٹ، یا باہر کا مطلب نہیں کہ ریاست کے باہر کا، جو آپ کے اپنے ماحول اور مزاج کے الگ سے ہٹ کے بات کرتا ہے، اس کو آڈینس مل گیا ہے. اور کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. But don't you think now that education is more accessible to people and کشمیر میں جو پہلے یہ چیز تھی کہ پہلے نالج اتنی زیادہ نہیں تھی لوگوں میں، اب لوگ پڑھتے ہیں کافی زیادہ یا نالج ایکسیسیبل ہو گئی ہے تو اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں and they are able to differentiate between culture and religion. نالج کے بارے میں کہتے ہیں ڈبل ایجڈ ویپن، یہ دونوں طرف کاٹتا ہے. کچھ لوگوں کو سمجھداری بڑھ جاتی ہے، سمجھ بڑھ جاتی ہے. کچھ لوگ اس کو ایک سماج کا ایک امپورٹنٹ ریفلیکشن سمجھتے ہیں. کچھ لوگ اس سے غلط اثر بھی لیتے ہیں. تو میں زیادہ نالج سے زیادہ ذاتی تجربات پر زیادہ زور دینا چاہ رہا ہوں. جو آپ کا پرسنل ریئیکشن ہے ٹو ایکٹ، وہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ علم سے مجھے نہیں لگتا زیادہ آ جائے گا، کیونکہ ذاتی تجربے کا ریپلیسمنٹ علم نہیں ہے. ذاتی تجربے کا ریپلیسمنٹ اپنا ذاتی من ہے، مزاج ہے، آپ کیسے سوچتے ہیں.
اور وہ اثر آپ لیتے ہیں دائیں بائیں کے ماحول سے. آپ کی شکتیاں نہیں ہیں, آپ کی سہولیات نہیں ہے. ایک سوشل انسٹرومنٹ ہے, ایک ایکو سسٹم ہے جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ آ رہی ہیں. تو یہ اس میں ڈسٹورشن زیادہ ہے. میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے, ڈسٹورشن زیادہ. اور میں نہیں سوچتا کہ زیادہ پڑھنے سے ڈسٹورشن. ہمیں اپنی ذات پر بھی, اپنے من پر بھی, مزاج پر بھی کوئی بھروسہ تو کرنا چاہیے. جو مجھے کیسے ٹھیک ہے, مجھے کیوں ٹھیک لگتا ہے. کوئی تو ہوگی اس میں اچھی چیزیں مجھے ٹھیک لگتی ہے, مگر میں یہ سوچتا ہوں مجھے تو ٹھیک لگتا ہے, مگر میں نے پڑھا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے, اس میں بدعت ہے. اب کیا کریں گے؟ جو مجھے ٹھیک لگتا ہے وہ کوئی اور باہر کا آدمی اس کو بدعت سمجھتا ہے, تو میں اپنے سپر سیڈ کرتا ہوں. مطلب بڑے لوگ مجھے سے جو اس کو سپر سیڈ کرتے ہیں دوسرے کے تجربے کے طور پر, اس کا کیا کریں گے آپ؟ سلیم صاحب, میں پوچھنا چاہوں گی بیکاز دیر آر تھنگس جو رمضان میں پہلے ہوتی تھی NPC کی, کچھ سم تھنگس آر فیڈنگ ناؤ ڈیز, اوکے, بیکاز لوگ بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. بٹ آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے جو ہمارے بچے ہیں یا فار دیٹ میٹر جوان ہیں گھر میں یا ایز اے سوسائٹی, ہاؤ ڈو وی بوسٹ اٹ, ہاؤ ڈو وی ٹرائی ٹو کیپ دس جو یہ ہمارا کلچر ہے الائیو ایز اٹ واز بیفور؟ نہیں, اس میں بھی بڑا ایک انتشار ہے. انتشار یہ ہے کہ ہر طبقے میں آبادی کے, میں کشمیر کی بات کرتا ہوں, ایک روزے کا ایک مطلب ہوتا تھا اور ایک کامن تھریڈ ہے اس میں پاکیزگی تھا, عبادت کا تھا, دینداری کا تھا. وہ اب بھی باقی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اب بھی باقی ہے. مگر یہ کہنا ہے کہ فرق تب سے کتنا آ گیا, مجھے نہیں لگتا زیادہ فرق آ گیا. اب یہ ہے کہ آپ کے لائف کے تقاضے بدل گئے ہیں, آپ کے پریفرنسز بدل گئی ہیں. ان ایسنس وہی بات ہے جو پہلے تھی. اب جیسے میں نے پہلے کہا, تب ہم اس کو ایک سیلیبریشن کے طور پر لیتے, ایک معروف ایکٹ لیتے تھے, ایک جس کو کہتے ہیں ایک پازیٹیوٹی کے طور پر لیتے تھے. اب ایک طبقہ ایسا بھی آ گیا ہے جو اس کو نگیشن کے پہلو میں لیتا ہے, جو اس کو پازیٹیو پہلو میں نہیں لیتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں. تو جو ایسنس میرے خیال میں روزے کا پابندی نہیں تھا, سدھار کا ایسنس تھا, ایک فیلنگ کا, ایکسپیرینس کا ایسنس تھا. وہ آپ کو اسپرچولیٹی ایکسپیرینس کرانا چاہتے تھے, اس لیے آپ کو کہتے ہیں 2-4 چیزیں کر دیجئے. مقصد یہ تھا کہ آپ کا جو یہ روحانی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو. اب روحانی ریکوائرمنٹ کم ہونے لگی ہیں, جو اس میں نگیشنز ہیں, یہ مت کرو, وہ مت کرو, یہ مت کرو, زیادہ ابھرنے لگا. پہلے میرے خیال میں واقعتاً روزداری میں یہاں ماحول میں ایک سوبرنگ ایفیکٹ ہوتا تھا. پہلے میں نے دیکھا ہے اسٹیبلٹی تھی, سوبرنگ ایفیکٹ ہوتا تھا کہ یہ ایسا ایک مہینہ ہے جس کو بابرکت مہینہ, جیسے ہم نے نام اس کے لیے ہے, مقدس مہینہ, بابرکت مہینہ. وہ تب عملاً ہوتا تھا. اب عملاً میں نہیں کہتا ہوں ختم ہو گیا, اتنا نہیں ہے جو میرے بچپن میں جو معنی میں بابرکت مہینے کا سمجھتا ہے, کہ اب مجھے لگتا ہے کہ عام لوگ وہ بابرکت مہینہ نہیں سمجھتے ہیں, کیونکہ اس میں سختیاں داخل ہو گئی ہیں. اور میرے خیال میں مذہب پابندیوں پر نہیں چل سکتا, مذہب تو افرمیشن پر چلتا ہے, اور اسی سے سکسسفل بھی رہا ہے. اور خاص کر ہمارے دین کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ پابندیوں کی بنیاد پر مذہب نہیں بنا تھا, وہ معروفات پر بنا تھا. سلیم صاحب, ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے, بڑا مزاقیہ سوال ہے, بٹ کبھی آپ نے تاب سحر کھایا ہے؟ بچے اکثر کھاتے تھے, لگ بھگ سارے بچے. تو آپ نے بھی کیا ہے؟ ہم نے بھی اکثر گھروں میں. تو یہ سحر تو بہرحال سحری کے لیے سبھی جاگ جاتے تھے. وینو کی یہ پورشن جو ہے اس عمر کا, یہ بچے تاب سحر کھائیں گے, اس میں تو مینٹین اندر میل, یہ کوئی آج عام طرح سے اتنا نہیں رہا ہے. پہلے تو عام تھا, مطلب گھر میں ہر ایک کو سحری کے لیے جاگنا ہی جاگنا ہے. چھوٹا بچہ بھی, اسپیسز کم تھی, لیونگ اسپیسز, الگ بیڈ روم سبوں کے نہیں ہوتے تھے, اب ہو رہے لگے یہ, تو سبھی اکٹھے کھانا کھاتے تھے. اب ایک طبقہ تھا جو پھر تاب سحر کھاتا تھا. ہمارے لیے ایڈیشنل میل تاب سحر. یہ شمارہ ختم ہونے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, اگر آپ رمضان کی روایت اور تہذیب کو ایک لفظ میں بیان کر سکے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مجھے لگتا ہے کہ جو بنیادی مقصد تھا وہ آپ میں وہ ایک ہیوملٹی کے طور پر اس کو پروسیس کرنا چاہیے. اور ویسی
मेरे ख्याल में बुनियादी मकसद भी रोज़ों का वही था, जो अक्सर जगहों पर नहीं है, जो मुझे लगता है कि वो रिवाइव होना चाहिए। ओके, इंसान में नदामत आनी चाहिए, सही बात, बड़ा ज़रूरी, सही बात, बहुत ज़रूरी बेशक। है। और यही एक महीना है जिसमें वो आ सकता है, क्योंकि इसमें इंसेंटिव है कि आपकी नदामत आपकी इबादत है। 11 महीनों में इबादत नहीं बनती, ओके। तो वो फ़ायदा तो लेना चाहिए। सलीम साहब, आप आज के शुमारे में आए, आपने इस मौजू पे हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं खैबर सीमेंट, इनकी तरफ से आपके लिए थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे हमारे सलीम साहब। आज इन्होंने कश्मीर में रमज़ान की तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से बात की, और जो आज की हमारी मुलाकात रही, जो बातें रहीं, जो मालूमात रही, वो बेहद मज़ेदार रही। और एक बात जो इन्होंने कही जो मेरे जहन में रही, वो ये है कि ये महीना है, ये वो महीना है जहाँ आपकी नदामत ही आपकी इबादत है। तो कोशिश कीजिए नदामत में रहिए। आज की इस मुलाकात में बस इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।